اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ فوراً سورہ 3 کے بعد سورہ علق ہے۔ علق کا معنی کیا ہے؟ جمع ہوا خون، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خون کا لتھڑا آپ کہہ لیجئے، جمع ہوا خون کہہ لیجئے۔ انسان خلق ہوا ہے من تراب، قرآن کی آیت ہے، تراب سے خلق، ثم من نطفہ، پھر مٹی سے جو ہے نطفہ بنا، منی کا وہ ایک قطرہ یا منی کا وہ ذرہ جو رحم مادر میں جب جاتا ہے اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس خون کی شکل میں، جس خون کو علق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی علق سے انسان کو خلق کیا۔ سورہ علق پچھلے سورہ کے بالکل برعکس، پچھلے سورہ میں کیا تھا؟ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں بہترین طریقے سے خلق کیا، اس کے بعد اس کو ہم لے آئے پستی کی طرف، ثم رددناہ اسفل، اب نیچے سے اوپر لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جس انسان کو ایک گندے خون سے، نطفے سے، مٹی سے، علق سے، جمے ہوئے خون سے خلق کیا، بنایا، اس کو ہم نے پڑھا کے تعلیم و تعلم سے روشناس کر کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ نشیب و فراز، پہلے فراز سے نشیب، اب نشیب سے فراز، پہلے بلندی سے پستی، اب اس سورہ میں پستی سے بلندی کی طرف۔ یہ جو ہے سورہ کا جسے کہا جائے سورہ کی سمری، سورہ کا خلاصہ انہی دو جملوں کے اندر ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھائی سورہ علق میں کیا بیان ہوا، فرمائیے یہ بیان ہوا کہ انسان جو ہے پستی سے کیسے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ کیسے جاتا ہے؟ پڑھ لکھ کے جاتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہی۔ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے خلق کیا۔ انسان کو خلق کیا علق سے، خون سے، جمے ہوئے خون سے۔ اب یہ کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ابتدائی سورہ ہے یا وہ ابتدائی آیات مجیدہ ہیں جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوئیں اور حکم ہوا کہ آپ جو ہے پڑھیے، اقرأ یا محمد، پڑھیے اے علیکم السلام محمد مصطفیٰ، جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات میں تو کہا کہ کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں جبکہ میں نہیں پڑھتا، تو کہا کہ قرآن کھولیے اور رب کا نام لے کے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو اب یہ بسم ربک، اس کا مطلب اس میں بڑا ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ بہت سارے کام جو انسان نے پہلے کبھی نہ کیے ہوں، نبی نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس لکھنا نہیں سیکھا، پروردگار کو کہا کہ پڑھیے، کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں، میں نے پڑھنے والا نہیں ہوں، حالانکہ پڑھنا جانتے تھے، خدا کے عطا کردہ علم کے مطابق اس میں بھی دنیا کے لیے پیغام ہے، لیکن فوراً حکم ہوا اقرأ بسم ربک، رب کا نام لے کر پڑھیے، پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی استاد سے پڑھنا نہیں سیکھا لیکن پڑھنا آتا تھا، قرآن کھولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہ آیتیں جو بہترین دلیل ہے۔ بسم ربک، رب کا نام لے کر۔ تو یہ ہم لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ پانی پیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، درس پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کام کے شروع میں آ جائے، خاص طور پہ کھانے کے شروع میں، یہ فوڈ پوائزن جو ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اکثر فوڈ پوائزن اس لیے ہو رہا ہے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم جو ہے فوڈ پوائزن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کھانے میں زہر بھی ملا، اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ بسم اللہ آپ لوگ زندگی میں لائیے، یہ پیغام ہے سورہ کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے ابتدا کیجئے، پڑھیے جس نے خلق کیا۔ کس کو خلق کیا؟ انسان کو۔ کس سے خلق کیا؟ علق سے خلق کیا، ایک جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ اس کے بعد فرمایا اقرأ، دوبارہ فرمایا اقرأ، پہلے کہہ دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا، انسان کو خلق کیا علق سے۔ پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے اقرأ وربک الاکرم۔ یہ دوسری مرتبہ کہنے کا فلسفہ اور کہنے کی لاجک کیا ہے؟ کیوں جو ہے اب دوبارہ کہا اقرأ؟ پہلے کہہ دیا تھا اقرأ۔ تو مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے
کہ پہلا جو ہے جو امر تھا وہ نبی کے اپنے لیے تھا، اقرا بسم ربک، یعنی آپ اپنے لیے پڑھیے۔ یہ جو دوسرا اقرا ہے یہ لوگوں کو پڑھ کے سنانے کے لیے ہے، ایک یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، پہلے والے اقرا کو دوبارہ ریپیٹ کر کے وہی اقرا ہے، اور کہنے کی وجہ یہ تاکہ لوگوں کو پڑھنے کی تاکید ہو جائے کہ پڑھنا کس قدر ضروری ہے، قراءت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ دونوں معنی درست ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب جو ہے الاکرم۔ اکرم کا کیا معنی ہے؟ جو کرم میں انتہا پر ہے، جو ہر ایک سے بڑھ کر کیا ہے؟ کریم ہے، جس کے کرم کی کوئی انتہا نہ ہو، وہ اکرم یہاں پہ مراد ہے۔ جو اپنے بندوں کے ساتھ سوائے احسان کے کچھ نہیں کرتا، جو ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، جو ساری غلطیاں جو عمدن جان بوجھ کر کی گئی وہ بھی معاف کر دیتا ہے، یہ وہ رب اکرم ہے، جو سوائے کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا کرم کیا ہے بھائی؟ کیا کرم کیا اس نے جو رب اکرم ہو گیا؟ الذی، یہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے تعلیم دی۔ تو اصل میں معلم اللہ ہے۔ میں اور آپ جو اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں، یا جو مکتب کو جو بھی استاد ہو، کوئی بھی جو ہے ٹیچر ہو، جسے آپ لوگ جو نام دینا چاہیں، ٹیوٹر، استاد، جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں، یہ سب کے سب وسیلہ ہے۔ معلم حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساری پڑھائی لکھائی کہاں سے چلی؟ انبیاء سے۔ قلم کس نے بنایا؟ وہ لکھنا کس نے سکھایا؟ کہتا ہے جی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو حضرت ادریس کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، یعنی سارا کا سارا علم کا سلسلہ وہاں سے ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی بالقلم، قلم کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ ایک خاص جو ہے اہتمام اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان جو بھی سن رہا ہے، خاص طور پہ آپ لوگ جو یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں مقام استفادے کے لیے، تو افادے اور استفادے میں یہ قلم اور ایک نوٹ بک، ایک کاپی، ایک پین کا ہونا ضروری ہے کہ انسان فوراً سے اس کو محفوظ کر لے۔ قید العلم بالکتاب، یہ بخاری نے بھی حدیث نقل کی الادب المفرد میں، علم کو جکڑ لو، قید کر لو لکھنے کے ذریعے سے۔ بہت ساری چیزیں انسان لکھتا نہیں ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے، نکتہ کوئی ذہن میں آیا، کوئی بات ذہن میں بڑی اچھی دل کو لگی وہ بات کہ یار یہ زبردست نکتہ ہے، بہترین مطلب ہے، نہیں لکھا، بعد میں سوچ سوچ کے تھک گئے، وہ نہیں آیا۔ فی البدی، بعض اوقات رگ شعری جب پھڑکتی ہے تو فی البدی 4-5 شعر میں کہہ دیتا ہوں، وہ نہیں لکھتا، بعد میں بھول جاتا ہوں کہ اتنے اچھے شعر کہے تھے، سب کے سب جو ہے نا ضائع ہو گئے، وہ مطلب ذہن میں آیا نکل گیا۔ تو اگر انسان کے جو ہے جیسے ذہن میں آیا فٹافٹ جلدی سے ایک پین نکال دیا اور 2 صفحے مثلا نکال کے سائڈ پہ اس کو لکھ لیا، تو یہ قیدو ہے، قید کر لیا آپ نے۔ علم کو، الہام کون کرتا ہے؟ خطبہ آپ لوگوں نے سنا ہے میرا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، بیوی کا خطبہ۔ خدا کا شکر ہے اس کے الہام پر، ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، اچھے مطالب جو آتے ہیں، یہ سب کے سب اسی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ الذی علم بالقلم، یہ بھی اسی کی طرف سے کہ علم کو مقید کرنا ہے کس کے ذریعے سے؟ کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے۔ تو بڑی اچھی اور محترم خواتین ہیں وہ خواتین جو کہ لکھ لیتی ہیں فوراً۔ خیر خواتین کے دماغ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کی بھی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، عفریت من الجن جو نہیں تھا، تو کہہ رہا تھا آپ اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا۔ تو حضرت بلقیس کا تخت جو ہے قبل اس کے کہ وہ لاتا، قبل اس کے کہ وہ نبی اپنی جگہ سے کھڑے تو اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ اسی عفریت سے جو ہے کلام کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کلام تو یہ ہوا ہے اور ہوا ختم ہو جاتی ہے، ہوا ہے نا سانس، یہ میرے پیٹ سے جو سانسیں آ رہی ہیں باہر، انہی سانسوں کو میں جب پریس کرتا ہوں اور گلے کی جو رگیں ہیں اور جو صوتی تارے جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، مخارج فم، منہ کے جو مخارج ہیں، ان کو جب میں ایک خاص پریشر سے چھوڑتا ہوں اس ہوا کو، تو وہ الفاظ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ختم۔ ہوا کیا ہو رہی ہے؟ وہ فرید کو نہیں پتہ تھا، ابھی کہہ رہے ہیں سائنس نے کشف کیا کہ آوازیں پتہ نہیں ہواؤں میں کہیں موجود ہیں، وہ ریکارڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی آواز نکال رہے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں قائد اعظم کی آوازیں نکالنے پہ لگے ہیں۔ بہرحال فرید نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہے، اگر کوئی کشف کر سکے اس مرتبے تک وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہواؤں میں آوازیں نکال سکے،
لیکن بہرحال ہوا میں آواز جا کے گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ سنائی بھی کسی کو۔ قال فما قیدہ، تو اس کلام کو قید جکڑا کیسے جائے؟ قال الکتابہ، کیسے جکڑا جائے؟ کتابت کے ذریعے۔ قلم بولتا نہیں ہے، قلم سے لفظ نہیں نکلتے، اس کے باوجود قلم کا کمال یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو مشرق اور مغرب میں ہر کوئی پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا لکھائی جو ہے بہترین ہونی چاہیے، اور لکھائی ایسی ہو کہ خود کو بھی بعد میں سمجھ میں آئے۔ بعض اتنی گندی رائٹنگ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں لکھے موسیٰ اور پڑھے، نہیں یہ نہیں ہے، لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا، یہ اردو کا مقول ہے۔ لکھے موسیٰ، یہ موسیٰ عیسیٰ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کس نے آپ لوگوں کو یاد کرے، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش کرے۔ لکھے منہ فارسی میں کہتے ہیں بال کو، یہ بال، یہ کیا ہے؟ یہ منہ ہے۔ یہ لکھے موسیٰ یعنی لکھے اتنا باریک سا کہ جب پڑھنا پڑے تو پڑھے خود یعنی خود آ کے پڑھ اس کو، بھائی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس کو، یہ مقولہ ہے اردو کا۔ تو ایسی رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی استفادہ نہ کر سکے۔ لکھے موسیٰ، لکھے باریک سا، اور پڑھنے کے لیے اسی کو فون کرنا پڑے کہ آؤ بھائی خود آگے پڑھو، تو یہ کسی کے لیے قابل استفادہ، ایسی گندی رائٹنگ جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یہ کسی کے لیے قابل استفادہ نہ رہے، بیکار رہی ہے۔ لہذا رائٹنگ جو ہے نا اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے بعد میں استفادہ کر سکیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو تعلیم دی، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کتب کا مطالعہ کہیے، علماء سے استفادہ کہیے، انبیاء اور اولیاء کے جو علوم تھے جو انہوں نے بیان کیے، جو لکھوائے انہوں نے، یہ روایت آپ لوگ دیکھیں وسائل الشیعہ میں کافی میں موجود ہیں کہ ہمارے ائمہ اپنے اصحاب کو لکھوایا کرتے تھے، اور وہ اصحاب چیک کرایا کرتے تو مولا اس پہ لکیر بھی مار دیتے کہ یہ اس کو تم نے غلط لکھا، ایسا نہیں لکھنا، اس کو ایسے لکھنا ہی ہے۔ کریکشن بھی خود امام کیا کرتے تھے، ورڈ کے اوپر لکیر کھینچ کہ یہ غلط لکھا، اس کو صحیح کرو۔ یہ کتابت کی طرف خاص اہمیت دی جاتی تھی کہ کتابت جو ہے انسان کی اچھی ہو، اس میں کوئی غلطی۔ آج آپ دیکھیے ماشاءاللہ یہ ریڈی والے، یہ جوس والے، یہ سبزی والے، یہ ٹھیلے والے جو لکھتے ہیں، کتنا غلط لکھتے ہیں لوگ، کتنی غلط اردو لکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ ٹی وی چینل دیکھ لیجیے، RY 11 لگا کے دیکھیں آپ لوگ، کتنے غلط ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، الفاظ کچھ لکھے ہوتے ہیں، معنی ان کا کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کون پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ، جن کو اردو بھی ڈھنگ سے لکھنا، بالکل غلط لفظ جو ہے لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ علم الانسان ما لم یعلم اور الذی علم بالقلم، اس سے لوگ دور ہو گئے، قلم سے بھی دور ہو گئے، علم سے بھی دور ہو گئے۔ اس نے، رب نے انسان کو توجہ پیدا کس سے کیا؟ گندے خون سے، لیکن وہ اتنا کریم رب ہے کہ اس نے اس گندے خون کو یہ عظمت اور یہ مقام عطا کیا کہ اسے قلم کے ذریعے سے پڑھایا، اسے جو ہے علم عطا کیا، جو نہیں جانتا تھا اسے وہ عطا کیا۔ کلا ان الانسان لیطغی، اب پھر انسان دوبارہ پستی کی طرف آ رہا ہے، پستی سے بلندی کی طرف گیا۔ بلندی کی طرف کیسے گیا؟ حصول علم کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مزین کیا، علوم سے قابل بن گیا، فاضل بن گیا، عالم بن گیا، لیکن اس کے بعد جب قارون بنا تو پھر پستی کی طرف۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لیطغی، یہ کلا جو ہے یہ بڑا خطرناک والا کلا ہے۔ کلا کا معنی کیا ہے؟ کلا کا معنی ہرگز، نیور۔ کلا سوف تعلمون، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کلا کو۔ کلا جو ہے نیور کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے بیان کیا انسان کی اس جو ہے جسے کہتے ہیں ترقی کو۔ ترقی کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان نہیں جانتا، انسان جب غافل ہو جاتا ہے اس کو نہیں معلوم۔ میں ایک زمانہ تھا منی کا ایک قطرہ، اس کے بعد گندے خون کے چند قطروں میں تبدیل ہوا، پھر جو ہے نا گوشت کے چند لوتھڑوں میں، پھر شکم مادر میں جو خون حیض تھا وہ پی پی کے 9 مہینے میرا پورا جسم بنتا رہا، وہی خون حیض جو ہے بعد میں سینے میں آیا دودھ کی شکل میں۔ اللہ نے اس نظام کو مرتب کیا، کس محتاجی کے ساتھ میں آگے بڑھا۔ انسان ان ساری باتوں میں غور و فکر، غفلت کا شکار ہے، بالکل جسے کہا جائے مکمل طور پہ غافل ہے۔ اللہ نے انسان کو گندے خون سے خلق کیا، اس کے بعد جاہل تھا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، صفر،
زیرو پہ کھڑے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ تو اب یہ اس کے علت کیا ہے غافل ہونے کی؟ وہ غافل ہونے کی علت یہ ہے کہ جب انسان ان سارے احسانات کے بعد، ان ساری نعمتوں کے بعد، اس ساری احسان تقویم کے بعد، اس ساری علم اور تعلم اور تعلیم کی جو کیفیت ہے اس کے بعد، انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، تکبر میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر لیتی ہے، دنیا کی محبت جو ہے بس جاتی ہے جب دل میں، تو پھر اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ بے نیاز، مجھے کوئی خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کتنے لوگ ہیں اس روئے زمین پر جن کو خلق خدا نے کیا لیکن وہ خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ تو وہ جو خدا کی نعمتوں کا منکر ہے، یہ کلّا اس کے لیے لگا ہوا ہے، کلّا۔ یہ شخص جو ہے کون ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ کہا کہ اے محمد، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بھی جو ہے مستغنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، وہ سرکش ہو جاتا ہے؟ تو ایسا کرو کہ مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں انہیں سونا اور چاندی میں تبدیل کر دو، اور پھر ہم اس میں سے لیں گے، پھر ہم لوگ سرکش بنیں گے، پھر جو ہے اپنا دین چھوڑ کے تمہارا دین ہم اختیار کریں گے، ذرا دیکھے تو جو باتیں کہہ رہے ہو صحیح یا نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اس بدھو سے جو ہے ابو جہل سے کہیے، اگر تم چاہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہنے کے بعد اور یہ کرنے کے بعد حکم دے دیں گے ہم، جیسا چاہ رہے ویسے ہی ہو جائے گا، پہاڑوں کو حکم دیں گے، کہیں گے پہاڑوں کو بھی سونے کے ہو جاؤ، چاندی کے جو سارے پہاڑ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی ایمان نہیں لائے تو وہ جو من و سلوہ کے منکر ہوئے تھے، اصحاب مائدہ جو تھے دسترخوان والے لوگ بنی اسرائیل کے، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، پھر عذاب آئے گا۔ جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا، نبی نے روک دیا، کہا نہیں مجھے امت پہ عذاب نہیں آنے دینا۔ فکف رسول اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر، کہ فوراً بات بھی قبول کر، ٹھیک ہے ہم مکہ کے سارے پہاڑ سونے چاندی میں تبدیل کر دیں گے، لے لو ابو جہل سے کہے جا کر، اور اس کے بعد سرکش بھیجے، لیکن اپنا دین چھوڑ کے ایمان لے، اگر ایمان نہیں لیا تو پھر عذاب آئے گا۔ رسول نے روک دیا، کہا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین اور میں نہیں چاہتا کسی پر عذاب ہے۔ رسول کے علم میں تھا کہ یہ لوگ بدماش کے بدماشی کبھی پلٹیں گے نہیں۔ لہٰذا انسان کی غفلت کی علت آپ لوگ درک کیجئے۔ میں اور آپ کسی بھی مقام علمی پر پہنچ جائیں، کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بھی بہتر بن جائیں، اسی لیے روایات میں ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، بعض اوقات انسان کی جو ہے نیکی جو ہے اس کی برائی سے بدتر ہو جاتی ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے اور ایک دفعہ برائی کرتا ہے، نیکی اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیکی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، برائی اسے جنت کی طرف لیتی ہوتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ کہ نیکی کرتا ہے، اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھ رکھتا ہے، مجھ سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ قارون مستجاب الدعوات تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، وہ نیکی اس کو جہنم کی طرف لے گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نیکی کی وجہ سے اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہوئی، عجب، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ مجھ سے بہتر کوئی، میرے اندر کمال ہے۔ جس نے یہ سمجھا میرے اندر کمال ہے، بس یہ گیا کام سے، میرے اندر کوئی کمال نہیں، یہ کمال رب کا، یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں، خلق الانسان من علق، میرے اندر کیا کمال ہے؟ گندے خون کی پیداوار۔ یہ ہمارے ائمہ معصومین نے بار بار کہا یہ کیا انسان ہے؟ یہ اولہ نطفہ، یہ نہج البلاغہ میں، جس کی ابتدا کیا ہے؟ نطفہ، منی کا ایک قطرہ، انتہا کیا ہے؟ آخرہ جیفہ مردار، وفی الوسط یحمل القذرہ، اور زندگی بھر پاخانہ لیے اپنے ساتھ پھرتا ہے۔ یہ میرے کائنات کے جملے، یعنی انسان کس بات پہ نازا ہے، کس بات پہ اس کو غرور و تکبر ہے۔ انسان کو تکبر ایک لمحے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، تکبر فقط جو ہے ذات واجب الوجود سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، ورنہ میں کہاں، میرا کمال کون سا کمال بھائی؟ سارے کمال اسی سے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم سارے کمالات اسی کے، الذی علم، اس نے پڑھایا، ورنہ کس میں جرأت تھی پڑھنے کی اگر وہ نہ پڑھاتا۔ خلق الانسان، وہاں کا لقد خلق الانسان پچھلے سورہ میں، فی احسن تقویم، ہم نے اس کو اتنا بہترین خلق کیا، کمال اس کا ہے۔ کہاں سے خلق کیا؟ کن پستیوں سے، کس عدم سے؟ خلق الانسان من علق، علق سے خلق کیا۔ علق بتا رہا ہے کہ انسان کتنا پست ہے،
لیکن اتنے سارے احسانات کے باوجود انسان کفران نعمت پہ اتر آتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان پہ، سرکشی پہ اتر آتا ہے. ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. اسی لیے بعض لوگ فقیر رہیں ان کے لیے بڑا بہتر ہے. بعض لوگوں کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ جو ہے مانگتے رہیں اور فقیر رہیں. جیسے ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں، فرعون وقت بن جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے لیے فقیر رہنا بالکل جو ہے جسے کہا جائے بہترین ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہی رہیں. جدھر وہ امیر ہوئے تو پھر معاشرے میں ان سے بڑا پھر کوئی فسادی آپ کو نظر نہیں آئے گا. معاشرے میں ان سے بڑا کوئی قارون، کوئی فرعون نظر، ادھر بے نیاز ہوا، ادھر جو ہے طغیان و سرکشی پہ اتر آیا. ان الی ربک الرجعی، اللہ یہ دھمکی دے رہا ہے اس سرکش کو، اس طاغی کو. ان الی ربک الرجعی، انہیں پلٹ کے رب کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر. ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اسے، مشاہدہ کیا اس کا کہ جو نہیں کر رہا ہے، جو روک رہا ہے. کس کو روک رہا ہے؟ بندے کو. اذا صلی، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم لوگ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے کہتے تھے پتہ نہیں کون ہوگا جو نماز سے روکتا ہوگا. ابھی ہیں یہاں پر 4-5 گھوم رہے خبیث نبیس، جو لوگ جو ہیں نماز سے بھی روک رہے، نماز پڑھنے بھی نہیں دے رہے. ارأیت الذی ینہا، کسی ایسے کو دیکھا ہے جو روکتا ہے بندے کو، عبداً اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے. نستجیر باللہ، یہ ابو جہل کا کام تھا کہ نبی اکرم کے زمانے میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. خود اس نے نبی کو روکنا چاہا. نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عمامہ جو ہے میں نے پہلے بھی روایت نقل کی تھی، گلے میں اس کو پھندا بنا کے کھینچا اور تاکہ ہم لوگ نبی کو نماز پڑھنے نہ دیں. ٹھیک، تو یہ لوگ جو ہے اس قدر جو ہے خباثت پہ اتر آئے تھے. اشارہ ہوئی ابو جہل کی طرف سے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اے محمد مصطفیٰ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اس طاغی کو، اس جو ہے طغیان گر، اس سرکش انسان کو، اگر یہ حق کے رستے پر ثابت ہوتا، ان کان علی الہدی، یا یہ عامر بالتقوی، امر کرنے والا ہوتا لوگوں کو تقوی کا، اچھا انسان ہوتا. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، یہ التفات ہے، نہیں ایک بات کو چھوڑ کے دوسری بات کی طرف جانا. ان کذب وتولی، اگر یہ تکذیب کرتا، اگر یہ جھٹلاتا، وتولی، اور پیچھے ہٹ جاتا. کذبہ یعنی ان دلائل کو، ان معجزات کو جو نبی نے سارے دکھائے اس کے باوجود جھٹلا دیا. وتولی، نماز سے پیچھے ہٹ گیا. نبی نے کہا نماز پڑھو، کہا کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، الٹا نبی کو بھی روکنے لگا. ارأیت، 3 مرتبہ کہا ارأیت ارأیت ارأیت، کیا آپ نے دیکھا. پہلا ارأیت کیا تھا، آپ نے دیکھا اس نے کیسے نماز سے روکا. آپ نے دیکھا اس انسان کو، اگر یہ انسان ہدایت پہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تقوی کا امر کر رہا ہوتا. آپ نے دیکھا اس نے جھٹلایا اور واپس پلٹ گیا، نماز نہیں پڑھی. یہ انسان جو کہ حق کے رستے پر نہیں، جو جھٹلا رہا ہے، جو نماز سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جو نماز سے روک رہا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. علم یعلم، کیا اسے نہیں معلوم، بأن اللہ یرا، دیکھنے والا کون ہے. پھر یہ اشارہ ہے انسان کی غفلت کی طرف. اسے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن اپنی زندگی میں خدا دکھائی، یہ غفلت ہے، یہ تکبر ہے.